کیا پاکستان میں الحاد پھیل رہا ہے؟ کیا ملحد بڑھ رہے ہیں؟ کیا اسلام چھوڑ کے لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی بھی اپنے آپ کو لا دین، غیر مذہب یا ایتھیسٹ کھلم کھلا قرار دے نہیں سکتا۔ مشکل ہے بڑا۔ لوگ چند لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہیں یا وہ مذہب کو نہیں مانتے یا انہیں مذہب پہ کچھ شک ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ایتھیسٹ مذہب پہ کچھ شک ہے، یہ بھی چند لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے، مگر سب کو بتایا نہیں جا سکتا۔ مگر میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں کہ پاکستان میں لادین یا ملحد لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس وقت پاکستان میں کوئی مذہب اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جی غیر مسلم سے لوگ مسلم ہو رہے ہیں یا مسلم سے لوگ غیر مسلم ہو رہے ہیں یا ایک فرقے سے لوگ دوسرے فرقے میں جمپ کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ ملحد بن رہے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، یہ بات سچی ہے اس وقت، اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ یہ کچھ سورسز کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کچھ چیزوں کا کردار ہے، جس میں سب سے بڑا کردار تو انٹرنیٹ ریولوشن کا، کہ پاکستان میں اب انٹرنیٹ گھر گھر پہنچ چکا ہے، گاؤں گاؤں پہنچ چکا ہے۔ موبائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، یوٹیوب چلتی ہے، فیس بک چلتا ہے، ٹویٹر چلتا ہے، اس کی وجہ سے ان تک انفارمیشن پہنچتی ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ انفارمیشن کا ایکسیس بڑھ گیا، لوگوں کو سائنس کی ڈاکومنٹریز جو کہ آج سے 20 سال پہلے اویلیبل ہی نہیں ہوتی تھی، شاید ڈسکوری چینل اور نیشنل جیوگرافک آئے تھے کیبل ٹی وی کے ذریعے، تو لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ لگتا تھا، اور اس سے پہلے تو بالکل پی ٹی وی کا بلیک آؤٹ ہوتا تھا کہ کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں، سائنس کی ایجوکیشن بالکل بھی نہیں تھی۔ پھر انسانیت کا جو ہیومنزم کا کانسیپٹ ہے وہ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگوں تک صحیح خبر نہیں پہنچتی تھی، لوگوں میں جو ہیومنسٹک ویلیوز ہیں وہ نہیں، لوگ بہت ایک خاص طریقے سے سوچتے تھے جو کہ ریاست کا سپون فیڈ طریقہ ہوتا ہے، صرف اس سے ہی سوچتے تھے لوگ، اس کے علاوہ نہیں سوچتے تھے۔ پھر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ملک میں یا دنیا میں اسلام کے نام پہ ہوتی تھی، اس کا لوگوں کو نہیں پتا۔ عورت کے ساتھ اسلام کیا رویہ رکھتا ہے، لوگ مسلمان تو تھے مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر عورت کے ساتھ اس پاکستانی اسلامی معاشرے میں برا سلوک ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اب لوگ وہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر دنیا میں جو اسلامی دہشت گردی ہوئی 9/11 کے وقت سے یا اس سے پہلے بھی جو ہوتی چلی آ رہی تھی، وہ بھی ایک لوگوں کے اسلام چھوڑنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ پاکستان میں ملحد اگر لوگ بن رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، تو وہ سامنے کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کا ایک بڑی سمپل سا جواب ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کا جواب، کہ پاکستان میں توہین کے قوانین ہیں، بلاسمی کے قانون، جس میں توہین قرآن کا قانون ہے، جس میں توہین رسالت کا قانون ہے، اور اقلیتوں کے خلاف ایک ایکٹیو نفرت پائی جاتی ہے پاکستان میں۔ اس بات کا انکار کوئی بھی ایسا شخص نہیں کر سکتا جو کہ پاکستان کی سیاسی اور زمینی حقائق کو جانتا ہو، وہ نہیں کر سکتا۔ اور صرف یہی نہیں ہے، بلاسمی کے قانون کی وجہ سے لوگ بہت بڑی تعداد میں اس ملک میں موب لنچ ہو چکے ہیں، اسیسینیشنز ہو چکی ہیں، جیسا کہ سلمان تاثیر کی اسیسینیشن، مشال خان کا قتل، ابھی ریسنٹلی پریانتھا کمارا کی موب لنچنگ، یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہوا ہے۔ اور پھر اگر کوئی ملحد ہے بھی ہے تو وہ کسی بھی مسلمان سے تکرار یا ڈیبیٹ یا ایک بحث کا رسک مول نہیں لے سکتا، تو وہ اس لیے لوگ اوائڈ کرتے ہیں ان باتوں کو، یا لوگ ملائیت پہ کبھی کبھار کوئی اعتراض اٹھا دے گا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو بھی ملائیت پہ اعتراض اٹھاتا ہے وہ ملحد ہے، مگر لوگ نہیں کر سکتے اسلام پہ بات، لوگ نہیں بتاتے کہ میں نے مذہب چھوڑ دیا۔ اور اگر فرض کریں کہ بتا دے کسی کو کہ تم نے مذہب چھوڑا ہے، پھر ایک سوالوں کی بچھاڑ ہوتی ہے، تم نے کیوں چھوڑا، تم اللہ پہ کیوں یقین نہیں رکھتے، تم رسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر اس شخص نے آگے سے کوئی بھی ایک ریزن ایسی بتا دی کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ اور رسول پہ ایمان نہیں رکھتا، تو وہ ریزن آٹومیٹکلی بلاسفمی کنسیڈر کر لی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی جگہ پہ اس کا جو ہے وہ جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر بن جایا جاتا ہے، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، یا موب لنچنگز ہو جاتی ہیں، یا اس سے اگلی کوئی اور بات ہوتی ہے، لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک معاشرتی لیول پہ ہے، ورک پلیس پہ ہو سکتا ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ان جگہوں کی باتیں ہیں۔ مگر خاندانوں میں بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ مذہب چھوڑ دیتے ہیں
ان کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. لوگوں کی بیویاں ان کو چھوڑ دیتی ہیں، لوگوں کے کہ جی تم نے مذہب چھوڑ دیا، تمہارا تو نکاح جو ہے تمہارے ساتھ منسوخ ہو گیا. لوگوں کے بچے ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور کسی کا بچہ اگر ہو جاتا ہے تو ماں باپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بہن بھائی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مردوں کے لیے تو پھر تھوڑا نسبتاً آسان ہے کہ وہ اگر کسی کو بتا بھی دیں گے تو وہ معاشرے میں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ خود اکیلے رہ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. مگر کوئی عورت جو ہے یہ بالکل بھی نہیں کر سکتی. میں خود ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو کہ اپنے خاوندوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو یہ بتا نہیں سکتی کہ انہوں نے مذہب چھوڑ دیا، وہ اسلام چھوڑ دیا. مگر اتنی سب مشکلات کے باوجود کیا پاکستان میں الحاد پھر بھی پھیل رہا ہے؟ بالکل پھر بھی پھیل رہا ہے. کیوں پھیل رہا ہے یہ؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ الحاد ایک گلوبل ٹرینڈ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ کوئی ون آف چیز نہیں ہے، یہ گلوبل ٹرینڈ ہے. یہ ساری دنیا میں ہر مذہبی ڈکلائن پہ ہے. اسلام کے ساتھ اسلام اب اس ڈکلائن کو کیچ اپ کر رہا ہے. اسلام تھوڑا سا لیٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامی دنیا میں فیس ٹو فیس مذہب پہ کنورسیشن کبھی پاسبل ہی نہیں تھی، اور آج بھی پاسبل نہیں ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے یہ پاسبلٹی بنا دی ہے کہ اب میرے جیسے ملحد اسکرین کے پیچھے، ماسک کے پیچھے، پردے کے پیچھے رہ کے شکل دکھائے بغیر وہ ساری باتیں اسلام کے بارے میں کر سکتے ہیں جو کبھی ہم سے پہلے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ممکن ہی نہیں تھا جو سوالات پوچھنا، وہ سوالات آج ہم بار بار کر رہے ہیں. وہ ریزننگ، وہ آرگیومنٹ جو کہ ممکن نہیں تھا. اگر کسی بندے سے آپ آرگیومنٹ کریں اور وہ جا کے کسی ملے کو بتا دے تو وہ ملا آپ کی جان کا دشمن بن جائے گا. کسی ملے سے آپ پوچھ لیں تو وہ آپ کے اوپر مرتد کا الزام لگا دے گا اور چیخ کے آپ سے کہے گا کہ آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں. اور میں ایک سے زیادہ ایسے ملحدوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کچھ سوالات ملاؤں سے کیے، یا ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ ملحد بھی ہوں. انہوں نے ملاؤں سے کچھ سوال کیے اور ملا کو جواب نہیں پتا تھا. ملا نے اسی ٹائم چیخ کے اسے کہنا شروع کر دیا کہ تم مرتد ہو گئے، کلمہ دوبارہ پڑھو، تمہارا نکاح منسوخ ہو گیا، تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. اور اس بندے کو مجبوراً دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑا. سوال کرنے کی بالکل گنجائش نہیں تھی. مگر آج یہی ملے، آج یہی مولوی، آج یہی اسلام کے ٹھیکیدار، آج یہی مسلمان لوگ جو اسلام میں ایمان رکھتے ہیں، وہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں، وہ انسیکیور محسوس کرتے ہیں ہم جیسے ملحدوں کی وجہ سے جو سوال اٹھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ٹالرنس کے ساتھ سوالوں کو نہ سوچنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا کہ ان سے سوالات اسلام کے اوپر چبھتے ہوئے سوالات ہو سکتے ہیں. مگر آج یہ چیز نہ صرف ہو رہی ہے، آج یہ چیز جاری ہے اور آنے والے وقت میں بھی جاری رہے گی. انٹرنیٹ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ پتھروں کے درمیان سے پانی جب گزرتا ہے نا، تو آپ جتنا مرضی پتھر آگے لگا دیں وہ اپنا رستہ روک کے نکل ہی جاتا ہے. تو یہی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں. نظریہ الحاد یا ایتھیزم بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. لوگ مذہب بیزار ہیں، اور یہ ایک خاموش انقلاب ہے کیونکہ لوگ بدل رہے ہیں مگر وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. یہ شروع ہو چکا ہے. وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں that damage has been done. تو damage has been done جو ہے وہ ہماری طرف سے آلریڈی ہو چکی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بہت تیزی اختیار کر جائے گا. چیزیں بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. مگر اب یہ پاکستان میں رہنے والے مذہبی لوگوں پہ ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ الحاد کیا ہے، یا لوگ کیوں مذہب چھوڑتے ہیں، اور وہ واقعی مذہب چھوڑنے والے لوگوں کو واپس لانا چاہتے ہیں، یا فتوے اور گستاخی کے الزام اور دھمکیاں اور موب لنچنگز اور قتل اور گستاخ رسول اور توہین قرآن کے الزامات لگا کے لوگوں کا منہ بند کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ملوں کے اور عوام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الحاد کا پھیلاؤ پاکستان میں رک جائے گا، لوگ ایتھیسٹ نہیں بنیں گے، لوگ مذہب بیزار نہیں ہوں گے، تو آپ ایک پتھر کے نیچے رہ لیجئے، کیونکہ اصل دنیا میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان اس سے امیون نہیں ہے. اور ملحد بڑی تیزی سے پاکستان میں بڑھ رہے ہیں، الحاد پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ خاطر جمع رکھیے، الحاد پھیل رہا ہے اور لوگوں کو عقل آ رہی ہے. چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ. آداب. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.